اچھا یار یہ جو ہمارا حسب ڈاک کا سیگمنٹ ہے یہ کوئی ہنسی مذاق والا سیگمنٹ نہیں ہوتا. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ویورز ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. بالکل. اوکے تو تم ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہو, پلیز یہ نہ کیا کرو. شاباش, میں خط سن کے چموٹا نکال لیتا ہوں. پھر وہی بات, میں سیریس ہی ہوں, میں خود یار سیریس رہنا چاہتا ہوں, میں ایک سیریس انسان ہوں. یعنی انسان بھی اور سیریس بھی, یا کہ نہ شدھ ہو شدھ. یار چلو میں انسان پہ کمپرومائز کر لوں گا, سیریس میں ہوں. اس سے نہ تم انکار کرو نہ میں بھاگ رہا ہوں. میل شروع کر دو جی پڑھو جناب, میری طرف سے خیبر میل پڑھ لو تم. اچھا جی, سمرا گجرانوالہ سے لکھتی ہیں, انکل جنید, ناجیہ ہنسی اور عزیزی چٹکلے. پچھلے ہفتے آپ کا پروگرام مس ہو گیا تھا تو مجھے اپنی روح میں تکلیف محسوس ہوئی. اللہ رحمت کرے, اللہ پاک خیر کرے. اللہ کی فضل سے آپ کے پروگرام کو الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں وہ مقبولیت ملی جو آج تک کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. شکر الحمدللہ. آپ کے اپنے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹا اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پروگرام کا کانٹینٹ ہوتا ہے نا, اس پہ جو فکرے کی کاٹ ہوتی ہے. لافٹر ایکچولی یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی میٹر کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک جو ٹیمپو ہوتی ہے پروگرام کی, اس کو مینٹین کرنا جو ہے اصل وہ ہوتا ہے مسئلہ, اور یہ سارا کچھ بکواس ہے, بس اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہماری ہر وقت یہ دعا رہتی ہے کہ ہماری نیتوں کی نگہبانی کرتے رہنا. یا اللہ, جب تک ہماری نیتیں درست ہیں اس وقت ہم درست بات کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور جب ہماری نیتوں میں خدا نخواستہ کوئی کھوٹ آ جائے گا تو پھر کسی بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اللہ رحمت کرے, اللہ رحمت کرے. جب میں اس طرح کے خطوط اپنے بارے میں دیکھتا ہوں تو اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ اس کی کہیں نیت خراب نہ ہو جائے کہ یہ کو یہاں سے کچھ شترول کر کے دکھا دے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے یو کے سے عاطف اینڈ نعمان کی. پیارے عزیزی انکل, اپنے دکھاؤ کدھر لکھا ہوا انکل. یہ لیں, جو بھائی بھی لکھتا ہے اس کو بھی تم جان بوجھ کے انکل کر دیتی. یہ تو بھائی نہیں تو انکل لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو یو کے سے کیا ہے میل, تو وہ دیکھتا نہیں ہوتا. اتنی دور سے تو انکل لکھا بھی ہو تو جہاں پہنچتے پہنچتے بھائی بن جاتا ہے. اچھا, لکھتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں یہ بتائیں, آپ کے علم کی روشنی میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی بیٹے, کیوں نہیں. کہ پاکستان میں چیزیں مہنگی ہو تو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی, اور اگر چیزیں سستی ہو تو کیا کہیں گے؟ سستائی ہو گئی, دہائی ہو گئی. اصل میں پائی جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے نا یہی یہاں ہوتی ہے. چیزیں سستی کبھی ہوئی نہیں, اس لیے اس کا نام نہیں ابھی رکھا جناب. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزیوں سے پوچھے کہ پائی جی غیرت کی کیا انگریزی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم میں ہوتی نہیں اس لیے اس کی انگریزی نہیں. یہاں بھی چونکہ چیزیں سستی ہوتی نہیں اس لیے اس کا نام نہیں رکھا ہوا. اچھا جی, اگلی میل ہمیں حسیب نے لکھی ہے لاہور سے. لکھتے ہیں, پلیز ڈو آنسر می, اگر ہم فارمولا یوز کرتے ہوئے زیرو کو ایکولنٹ لیں اور ویریبل کا اسکوائر روٹ نکال کے اس کو ڈفرینشیٹ کریں اور جو آنسر آئے اس کو ریپلیس ایکویشن میں پٹ کر کے ایویلیویٹ کریں اور کانسٹنٹ کو نگلیکٹ کر کے اس کا انورس پروپورشنیٹ نکال کر گرافک پیپر پر پلاٹ کریں, تو کیا اس پیپر کا جہاز بن جائے گا؟ بتاؤ ہنسنے والی کون سی بات ہے, سیریس ٹاپک ہے. یہ کس سبجیکٹ کا ٹاپک ہے؟ یہ ایکچولی ہسٹری کا ٹاپک ہے. دیکھو بیٹا, اس طرح نہیں جہاز بنتا. اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد آپ جب ایکول پوزیشن میں مائنس کو دیکھتے ہیں تو اس کو رائٹ سائڈ پہ موڑ کے جب آپ تھوڑا سا پارا اسے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد جب اب کرنے کے بعد آپ کو ایکچولی اس کی ویلوسٹی دیکھنی پڑتی ہے. اگر اس کی ویلوسٹی اس کے برابر نہ آئے, ایکول نہ ہو, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چونکہ فریکوینسی کا چکر ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کر کے آپ کو رائٹ سائڈ پہ موڑنا پڑے گا. اس کے بعد اب جب دیکھیں گے تو آپ کو ایکچولی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ جیوگرافک چینل کو بھی ساتھ ٹیون کر کے رکھیں, چونکہ اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا سارا. اور جب آپ اس کو ٹیون کر رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے اس وقت تک جہاز بن چکا ہوگا. اڑنے والا جہاز نہیں, وہ والا جہاز. یہ میرے نہ ہوئی گی یار, حد ہو گئی. اچھا جی, اگلی میل ہمیں نایاب بخاری نے لکھی ہے. جنید بھائی, ناجی آپی, نزیزی انکل, السلام علیکم. میں جنید بھائی سے میں یہ تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جنید بھائی اور عزیزی انکل
जाऊं तुम्हारे, क्या मेले निकालती हो तुम? ये आप खुद देख लिया अजीजी साहब। देख लिया मैंने, मुझे ये ना दिखाओ, ये तो हो गया हुआ है ना अंकल। और भाई मुझे बहुत जगह दिखाओ जहां से ईमेलें निकल रही होती है। मैं इतना चूचा नहीं हूं, मैं कई दफा आके देखता हूँ ये सोफे के पीछे बैठ के अपने अंकल को काट काट के भाई कर रहा होता है, और मेरे भाई को काट काट के अंकल कर रहा होता है। चूचा नहीं हूं मैं, पूरा कुकड़ बन चुका हूँ। अच्छा आगे लिखते हैं, मैं जुनैद भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के 15 क्रिकेटर जिन्होंने हम सबको यूनाइट किया और हम सबके दिल जीत लिए, अगर ऐसे ही 15 सियासतदान आ जाएं तो क्या हमारे मुल्क में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? मेरा ख्याल है जिस तरह क्रिकेटर्स की क़यादत शाहिद अफरीदी को मिली है और शाहिद अफरीदी ने अपना रोल प्ले किया है, तो अगर सियासतदानों को भी और आवाम को भी कोई अच्छा कैप्टन मिल जाए, यानी क़यादत अच्छी मिल जाए, तो फिर डेफिनेटली उम्मीद की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, 15 सियासतदान इकट्ठे मिल जाते तो हमारी तकदीर ना बदल जाती। सही। यहाँ 15 सियासतदान क्या 15 रोटियां लेने जाए तो वो नहीं सारी ठीक मिलती। को आधी कच्ची होती है, किसी के किनारे कच्चे होते हैं, को आधी सड़ी होती है, को खाम खाई फूल के खड़ी होती है। अगली मेल हमें रोहेल खालिद ने लाहौर से लिखी है, अजीजी साहब मुझे ख्वाबों के इल्म पर दस्तरस है, जिससे मैंने आपके एक देरीना ख्वाब का भी पता चलाया है, उसकी तस्वीर अरसाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि दर हकीकत आप में इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह खैर करे, ये कौन सा मेरा ख्वाब उसने तस्वीर बना के पेश किया है? दिखाओ ये रहा। देखते हैं अजीज साहब, ये लें। ये क्या क्या सोचते रहते हो मेरे बारे में? वाह 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 यार, ये को बहुत ही बड़ा नजूमी है भाई। ये ख्वाब तो मैंने नुकरे लगाया हुआ था, ये किस तरह सामने ले आया? ये ऊपर वाला मुंह मुझे मिल जाए और ये गला भी मिल जाए ना, और डंड मेरा इतना इतना बड़ा ही हो जाए। साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। वो ऐसी भी कोई बात नहीं, हिम्मत अल्लाह के फजल से है मुझ में, मैं वैसे ही डरता हूँ यार। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। आप इतना डरते क्यों अजीज साहब? मैकेनिकल फॉल्ट है।